السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 6 کلاس کی حمد جو ہے پہلا سبق، اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 6 کلاس اردو کی حمد جو ہے پہلا سبق ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بند نمبر 1، بند نمبر 2، بند نمبر 3، ان کو آپ بند بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ اشعار بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مصرع جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک لائن جو ہے وہ یہ ایک مصرع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد جو مشکل الفاظ ہے اس مشکل الفاظ کی ہم نے معنی لکھنی ہے۔ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ پیچھے الفاظوں کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں حمد سبق ہے، نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کے آگے مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور مختلف الفاظ کے آگے ان کی جو ہے وہ معانی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ جو لفظ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے پیچھے سے بھی دیکھ لینا ہے، یا کوئی نیا لفظ ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طریقے سے بک پر لکھنا ہے یا آپ کاپی پر کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر ہے اس میں خوش نمائی، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا۔ کیا مطلب ہے کہ جو بھی چیز خدا نے بنائی ہے اس کے اندر خوش نمائی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھ لیں، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، اور چرند پرند، حیات، نباتات، حشرات، جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کے اندر ایک خوش نمائی ہے، وہ دکھنے میں خوش نما ہے، ٹھیک ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، کیا ہی خوبصورت ہے، مطلب رنگ بھی ان کا ڈھنگ بھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا رنگ ڈھنگ اچھا ہے، مطلب اس کی بناوٹ اچھی ہے، اس کا چال چلن اچھا ہے، اس کا یہ جو ہے چیز زیادہ اچھی ہے۔ چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء، ساری چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ہے ادا نرالی۔ ہر ایک چیز کی جو ادا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کی جو خاصیت ہے وہ نرالی ہے، یعنی نرالی کا مطلب کیا ہے، الگ۔ اب آپ نے بک کے اوپر اگر میننگ لکھنی ہے تو آپ نے نمبر 1 ڈالنا ہے اور یہاں پر 1 لکھ کے اور یوں کر کے نرالی مطلب الگ، ایسے آپ نرالی اوپر نہ لکھیں، صرف آپ الگ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ کوئی بھی چیز ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ موجود ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چٹک کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو ننھی کلیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، چٹک رہی ہیں، یعنی خوشبو جو ہے وہ دے رہی ہیں اور اچھی، مطلب ان سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ادھر میننگ نظر نہیں آ رہی تو آپ گھر میں ڈکشنری رکھیں، وہاں سے دیکھیں، یا میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی میننگ ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کی جو ہے وہ میننگ لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چٹکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کھلی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، پھدکنے کا آپ کو پتہ ہے کہ اچھل کود کرنا، کبھی اس شاخ پہ کبھی اس شاخ پہ جانا۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، کیا ہے کہ اس کی قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پھول مہکے۔ چونکہ یہ جو حمد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہم بیان کر رہے ہیں۔ حمد کا جو ہے وہ لغوی مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، پھولوں پہ پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، چہکتے ہیں، بولتے ہیں، گاتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، چڑیوں کے آپ دیکھ لیں بڑے عجیب پر ہیں کہ کس طریقے سے وہ اڑتی ہیں۔ اور پھول میں پھول ہیں عطر میں بسائے، اور جو پھول ہیں ان کی خوشبوئیں ہیں، ان کے اندر مختلف رنگوں کے مختلف پھول، مختلف خوشبوئیں۔ دن کو بخشی عجب صفائی، آپ دیکھ لیں دن کو کتنی صفائی بخشی ہے کہ ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری اور واضح اور عیاں ہوتی ہے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، مطلب جب رات ہوتی ہے تو تارے آ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے آسمان پر مزین اور خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، آپ دیکھ لیں باغات جو ہیں، جو پھل طرح طرح کے رنگوں جو ہے وہ قسموں کے پھل ایک ہی مٹی سے اگ رہے ہیں۔ آم بھی ہے،
اخروٹ بھی ہیں، بادام ہیں، اور اس کے بعد کیلے ہیں، مختلف جو باغات جو ہیں پھلوں کے ہیں مختلف رنگوں کے ہیں، اور مٹی ایک ہی ہے جس سے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ باغوں میں اسی نے پھل پکائے ہیں، باغوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی پھل پکائے ہیں، یہ اسی کی قدرت ہے، یہ اسی کا کرشمہ ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی۔ ڈالی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی پھل لگتا ہے تو وہ جس شاخ پہ لگا ہوتا ہے اس کو ڈالی کہتے ہیں۔ دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ بالی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گندم بنی ہوتی ہے یوں کر کے گندم ہوتی ہے نا، یوں کر کے اس کے لگے ہوتے ہیں، یوں کر کے بنی ہوتی ہے نا، تو یہ اس طرح کی ایک ہوتی ہے، پھر دو ہوتی ہیں، پھر اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اب یہ بالی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالی کہتے ہیں۔ ہر شے اس نے بنائی ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے۔ نادر، ہر شے اس نے بنائی نادر۔ نادر کیا ہے؟ مطلب قیمتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی میننگ لکھنی ہے، نمبر 2 ڈالیں اور یہاں قیمتی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی مطلب قدرت، طاقتور۔ آپ نے نمبر 3 لکھنا ہے یوں، اور آپ لکھ دینا ہے طاقتور۔ اور قادر مطلب 4 نمبر ڈالیں اس کو، مطلب قدرت رکھنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظم جو ہے وہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہوم ورک ہے وہ کیسے کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں، حمد سوال آپ نے اس طریقے سے، اوپر جماعت کا کام ہے یا گھر کا کام ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے، اور اوپر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے۔ ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، اور آپ نے سوال نمبر اس طریقے سے لکھنا ہے، سوال نمبر ڈال کے آگے سوال، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب، حمد سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یا تعریف کی جائے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ جواب، تاروں بھری رات، باغوں میں پھل پکائے، دانوں میں بھری ڈالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد ہے کہ پھولوں میں طرح طرح کی رنگ برنگی خوشبوئیں ڈالی ہیں، ان کے اندر جو ہے ہر طرح کا پھول اس کی خوشبو ایک الگ ہوگی۔ اس کے بعد جواب نمبر 4 ہے، آپ نے سوال بھی لکھنا ہے، آگے جواب بھی لکھنا ہے، لیکن میں نے شارٹ کٹ کرنے کی چکروں میں آپ کو جو ہے تاکہ ویڈیو چھوٹی بنے اور آپ کو بات صحیح سمجھ آ جائے۔ قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، مضبوط۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا۔ تو یہ میں نے آپ کو سوال بتائے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے لکھنے ہیں، اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو لکھیں اور ڈکشنری سے ڈھونڈیں۔ ڈکشنری سے نہیں ملتے تو آپ نے پیچھے بک سے دیکھ لینے ہیں، بک سے بھی نہیں ملتے تو آپ نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول آ کر جو بچہ اپنا جب اسائنمنٹ جب کاپی لے کے آئے گا، جب کام مجھے چیک کروائے گا، تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس نے کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا دوسرے لیکچر پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔